ہاٹ ایشو ہمارا آج کا شیر افضل مروت کے انکشافات کے بعد پی ٹی آئی کی حکمت عملی کیا پی ٹی آئی کے اندر اختلافات چل رہے ہیں اور وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ بہت سارے فارن فنڈنگ کے معاملات ہیں جو چندے آتے ہیں جو پیسہ آتا ہے اور نہ صرف لوگوں کے طرف سے جو ڈونیشنز ہیں وہ بلکہ کچھ مانیٹائز اکاؤنٹس بھی ہیں ان میں سوشل میڈیا کے اس سے جو کمائی ہوتی ہے اور پھر وکیلوں کی جو فیس دی جاتی ہے ان سب میں بہت سارے غبن ہیں اور دو گروپس بنے ہوئے ہیں. ایک کو بشرا بی بی لیڈ کر رہی ہے دوسرے کو علیمہ خان لیڈ کر رہی ہیں اور اس سیاسی جماعت میں یہ گروپ بن گئے جو موروثی سیاست کے خلاف وجود میں آئی تھی. ہمیں جوائن کیا سینیٹر ہمایوں محمد صاحب نے, ان سے بات کریں گے کہ اب شیر افضل مروت صاحب کے انکشافات کے بعد ہمایوں صاحب کیا پی ٹی آئی کی حکمت عملی کیا ہے, کیا یہ اختلافات جو ہیں اور جو ہم باتیں سن رہے ہیں کہ مائنس خان ہوگا اور پی ٹی آئی کے دھڑے ہو جائیں گے, آپ دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی دھڑوں کا شکار ہونے جا رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں سب سے پہلے بات یہ کہ ارریسپیکٹو آف کون کیا کہتا ہے, جو آپ شیر افضل مروت کی بات بتا رہے تھے وہ بتا رہے تھے کہ علیمہ خان صاحبہ یہ کہتی ہیں اور انہوں نے میرے خلاف یہ کیا وہ کیا. دیکھیں اس طرح ہے, میری جو اب میری انڈرسٹینڈنگ کیا ہے, میں جاتا ہوں عمران خان سے ملنے کے لیے, مجھے اجازت ہے جیسے شیر افضل مروت صاحب کو ہے, جیسے بیرسٹر صاحب کو ہے یا جتنوں کو بھی ہے جو جاتے ہیں. بیرسٹر بھی بہت سارے ہیں نا, بہت سارے ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں تو کیا کریں, ٹھیک ہے نا. پڑھے لکھے پارٹی کو تو چلا نہیں پا رہے. نہیں پارٹی چل رہی ہے, پارٹی چل رہی ہے, آپ کی نظروں میں نہیں چل رہی. خان صاحب نے اندر سے شٹ اپ کال دی ہے کہ یہ اسکول کی کلاس نہیں ہے جس طرح چلا رہے ہیں. خان صاحب نے یہ کہا ہے, خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ آپ لوگوں نے میڈیا پہ پارٹی کی جو اندرونی پرابلم ہے اس کو ڈسکس نہیں کرنا ہے. اینڈ آئی تھنک دیٹ از ویری رائٹ. کوئی کر رہا ہے, ٹھیک ہے, غلط کر رہا ہے, غلط کر رہا ہے, گوہر کی لڑائی ہو گئی, دونوں بیرسٹر, دونوں وکیل, دونوں پڑھے لکھے, دونوں ایسی ٹکا کے فیس لیتے ہیں اپنے کلائنٹ سے. حال یہ ہے دیٹ از واٹ عمران خان صاحب نے کہا. اب میں آ جاتا ہوں کہ وہ لڑیں آپس میں, نہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ چیزیں نہ اب نہیں مانی انہوں نے بات, نہیں وہ ہو جائے گا, سب ہو جائے گا, ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں. انہوں نے کہا اب جو باہر آ کے کہتے ہیں وہ آ کے کہتے ہیں کہ جی خان صاحب نے یہ کہا ہے اور ہم ایز این عوام یا باقی جو پولیٹیکل پارٹی ہے ہم ان کو کر کے ان کی بات بھی مانتے ہیں. بعض لوگوں کو یا بعض جگہوں پہ ہمیں شک ہوتا ہے کیونکہ ہم لوگ بعض لوگ جو زیادہ پرانے لوگ ہیں نا, ہمیں عمران خان کی فطرت کا بھی پتہ ہے نا کہ وہ کیا کر سکتا ہے کیا نہیں کر سکتا. تو ہم بعض چیزوں کو جب وہ کہیں گے سوچتے ہیں اچھا یہ ہے ٹھیک ہے, اس کی ہمیں ویریفیکیشن چاہیے ہوتی ہے, بعض چیزوں کی چاہیے ہوتی ہے آپ کو, ٹھیک ہے, تو پھر ہم آپ کی بات بھی مانتے ہیں. جیسے شیر افضل مروت صاحب بہت چیزیں اندر سے آ کے کہتے تھے, ہم ان کی بات مانتے تھے. اسی طریقے سے جب علیمہ خان کو اجازت ہوتی ہے ایز اے سسٹر, ٹھیک ہے, اب جب وہ جاتی ہے عمران خان کے پاس, کوئی بھی جائے, آپ جائیں, میں جاؤں, آپ کے کیمرہ مین صاحب کوئی جائیں اور کوئی بات کریں گے, وہ ان کو کہیں گے ہاں یہ ہے, وہ بات کریں گے, وہ باہر آ کے وہ اپنا بیان دیں گے. وہ اپنا بیان نہیں دیں گے, وہ بات بتائیں گے جو عمران خان نے کہی ہے, ٹھیک ہے. اب وہ بات جو علیمہ خان صاحبہ کہتی ہے وہ بیسیکلی وہ چیز ہے جو عمران خان صاحب ان کو کہتے ہیں کہ یہ چیز ہے. اب اس میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ کیا یہ علیمہ خان, نہیں, میرے لیے وہ علیمہ خان نہیں کہہ رہی. اچھا چلیں, میرے لیے شی از جسٹ اے میسنجر, کہہ وہ عمران خان رہا ہے. اب اس میں ان کی بات مانتا ہوں, تو پھر یہ دوسرا بندہ ان سے کیوں, کس بات پہ ان سے وہ ہو رہا ہے؟ صرف دو میسنجر کیوں ہیں, ایک بشرا بی بی اور ایک علیمہ خان. کس نے کہا ہے؟ اور بھی ہیں ان میں سے کوئی میسنجر دیکھیں, بشرا بی بی تو میسنجر نہیں ہے, بشرا بی بی میسنجر نہیں ہے. انہوں نے آگے کہاں میسج دیا؟ پہلے جب باہر تھی, وہ جب باہر تھی تو پھر میسنجر تھی. ان کے علاوہ بھی ابھی آپ بات کر رہے ہیں, دیکھیں ان کے بعد ہر ایک آتا ہے. اس کے بعد ابھی اعظم سواتی صاحب نے بھی آ کے کہا ہے, اس کے بعد یہ شیر افضل مروت ہے, اس کے بعد شبلی فراز ہے, اس کے بعد عمر ایوب ہے, اس کے بعد یہ سارے جو ہمارے جو اندر سے سارے آتے ہیں, علیمہ خان بھی آتے ہیں, ہاں سارے آتے ہیں. جو بات کرتے ہیں وہ خان صاحب کی ہوتی ہے. I presume yes ہونی چاہیے, ہم اس پہ یقین کرتے ہیں. ایک بات شیر افضل مروت نے کی اندر سے باہر آ کے حلفن کہا, اس نے کہا کہ 29 لوگ اور بھی موجود تھے جن کے سامنے خان صاحب نے کہا علیمہ خان کی کال اٹینڈ نہیں کرنی, بلاک کر دو اس کو. نہیں دیکھیں کہ اس طرح ہے. میں سنوا دوں, مجھے پتا ہے, میں نے سنا ہوا ہے, میں نے آپ کا پروگرام دیکھا ہوا ہے, تو اس میں کوئی بات نہیں ہے, لیکن آپ اپنے عوام کو سنانے تو آپ ضرور سنا دیں تاکہ ان کے ریفریشمنٹ ہو جائے میموری کی. لیکن میں آپ کو سمپل بتا دوں, دیکھیں عمران خان شروع سے لے کے آج تک عمران خان ایک چیز کے خلاف ہے, وہ ہے موروثیت کی سیاست کے, ان کے خلاف ہے. عمران خان اس چیز کی ملاوٹ کرنے ہی نہیں چاہے وہ ایک قطرہ کیوں نہ ہو. اچھا, تو پھر ساری جو فارن فنڈنگ آ رہی ہے وہ علیمہ خان کیوں اس کو دیکھ بھال کرتی ہیں؟ علیمہ خان, ابھی یہ بات ہوئی ہے کہ 11 کروڑ روپے شبلی فراز کو, یہ الزام شیر افضل صاحب نے لگایا کہ 11 کروڑ روپے شبلی فراز کو علیمہ خان نے ہدایت دی
کہ یہ سلمان صفدر جو وکیل کو پہنچے 3 کروڑ ہے. اب آپ بتائیں. دیکھیں اس طرح یہ ہے, اب آپ بتائیں مجھے, اگر وہ آڈٹ کا مطالبہ کر رہے ہیں, سن لیں آپ موروثی کہہ رہے ہیں, علیمہ خان پیسے کیوں محافظ ہیں؟ دیکھیں سمپل سی بات, یہ سمپل سی بات پیسہ کوئی اور نہیں دیکھ سکتا, کوئی اور ایماندار شخص نہیں ہے پارٹی میں. نہیں سارے ہیں, سارے پیسہ علیمہ خان میں آپ کو ایک بات بتاؤں, پیسہ علیمہ خان. ایک منٹ ہے, آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی کو کتنی فنڈنگ آتی تھی؟ مجھے نہیں پتا, آڈٹ کروا لیں. میں آپ کو آڈٹ کرائے ہوئے 40,000 لوگ رجسٹرڈ ہیں جو $80 سالانہ دیتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو. $80 سالانہ دیتے ہیں 40,000 لوگ. ٹھیک, کتنے ہو جاتے ہیں؟ یہ تو ملینز آف ڈالرز. $3.2 ملین. $3.2 ملین کو ذرا تقریباً 280 سے ضرب دے دو. ٹھیک ہے, کتنے ہو جاتے ہیں؟ آپ میں اس طرح اگر اتنا میتھ پڑھا ہوتا تو آپ انٹرویو کر رہا ہوتا, میں اس وقت یہاں پہ بیٹھا. نہیں آپ, میں کہیں سائنسدان میں ہوتا. نہیں سائنسدان نہیں ہے. مجھے صرف ایک بات کا جواب میری بات سنیں. $3.2 ملین ہر سال آتے ہیں پی ٹی آئی کو باہر سے. ٹھیک, بالکل. تو وہ علیمہ خان واحد کیوں اس کی انچارج ہیں؟ کس نے کہا کہ وہ؟ یہ شیر افضل مروت نے کہا ہے. نہیں لے جائے عدالت میں, عدالت میں لے جائیں. آڈٹ کیوں نہیں کرواتے آپ؟ آڈٹ کیوں نہیں کرواتے؟ نہیں دیکھیں ڈاکٹر صاحب, دیکھیں آپ سے آپ کا احترام کا تعلق ہے, ایک پیسے کی انوالومنٹ ہے, الزامات ہیں, آپ دوسروں کو کہتے ہیں. ہمیشہ سے انٹرنل آڈٹ ہوتی رہی ہے, ہمیشہ سے ہوتی رہی ہے. تو وکیلوں کو کہہ رہے پیسے دیے اتنے جاتے ہیں, ان تک پہنچتے کم ہے. یہ کیا بیچ میں کون کھا رہا ہے؟ بیچ میں کون کھا رہا ہے؟ سن لے, مجھے نہیں پتا. تو پھر آڈٹ کروائیں نا. سن لے, پھر آڈٹ کروائیں. میں تو دیکھیں میں اس حق میں ہوں کہ آڈٹ کرائے. مجھے پتا ہے پاکستان تحریک انصاف میں کوئی چوری نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف اور باقی پولیٹیکل پارٹیز میں بہت فرق ہے. تو اب آپ دوسرے آڈٹ پہ آپ مان گئے, تھینک یو. صرف یہ بتا دیں پیسے کے انچارج صرف علیمہ خان کیوں, اور کوئی اتنا قابل بھروسہ کیوں نہیں؟ یہ نہیں کہا کہ پیسے کے, دیکھیں اگر وہ پیسے کی انچارج ہوتی, لیٹس سپوز میں پیسے کے انچارج ہوں, میں آپ کو کہوں گا کہ یار آپ نے جو پیسے دیے تھے وہ اب پورے پہنچے نہیں ہیں, اس کا مطلب ہے میں پیسے کے انچارج نہیں ہوں. سمپل سی بات, اسی سینٹنس کے اندر پتہ چل رہا ہے. عقل میں بتا دیتا ہوں. علیمہ خان صاحب نے شبلی فراز کو کہا ہے کہ سلمان صفدر صاحب کو جو ہے نا وہ پیسے نہیں مل رہے, 11 کروڑ آئے تھے, 3 کروڑ ملے. اگر علیمہ خان صاحب اس کی انچارج ہوتی تو وہ شبلی فراز کو کیوں کہتی؟ اس کا مطلب ہے وہ انچارج نہیں ہے. شی از آسکنگ اٹ, سو شی از ناٹ انچارج. نہیں انچارج ان کی انسٹرکشن. نہ سر ایسے نہ کریں, عوام سن رہے ہیں. اس کا مطلب انسٹرکشن علیمہ خان کی کہ فلاں اکاؤنٹ سے اتنے دے دو, فلاں اکاؤنٹ سے اتنے دے دو. میں نے یہ سوال شیر افضل سے کل پوچھا, میں نے شیر افضل سے سوال پوچھا کہ اکاؤنٹ سائن وہ کرتی ہیں, انہوں نے کہا نہیں, وہ انسٹرکشن دیتی ہیں. میری بات سنیں, ان کا پارٹی میں ہوتا کیا, ان کا پارٹی میں ہوتا کیا, کوئی عہدہ نہیں ہے ان کا. پھر وہ ان کی انسٹرکشن پہ پیسے کیسے خرچ ایک منٹ ٹھہر جائیں, ان کی انسٹرکشن پہ پیسے کیسے, ایک منٹ ٹھہر جائیں جی. وہ جو پیسے دے رہی ہے وہ کس کو کہہ رہی ہے؟ وہ یہ کہتی ہے کہ فلانے تنظیم کو پیسے دے دو. نہیں, انسٹرکشن کیوں؟ ایک منٹ ٹھہر جانا سر, ایک منٹ ٹھہر جانا, مجھے بول لینے دے. وہ یہ نہیں کہتے کہ فلانے تنظیم کو پیسے دے دو, ڈاکٹر ہمایوں کو دے دو کہ وہ اپنے حلقے میں اتنے خرچ کر. نہیں, وہ کہہ رہی ہے کہ میرے بھائی کے یہ لائر ہے, اس لائر کے اتنے پیسے, اس کو پیسے دو. بس. تو اچھا, اس کا بات تو بہت شکریہ, آپ نے دوسری بات کی بھی تصدیق کر دی شیر افضل کی کہ علیمہ خان انسٹرکشن دیتی ہیں کہ وکیلوں کو پیسے دیں, وکیلوں کو پیسے دینے ہوں گے نا. اب صفدر صاحب نے, اگر انہوں نے سلمان صفدر صاحب نے علیمہ خان صاحبہ کو کہہ دیا تو کوئی کہے گی بات, مجھے کہہ دیتے, میں کہہ دیتا. دونوں باتوں کی تصدیق ہو گئی. نہیں, اس میں تصدیق اب رہ گیا ایک چیز رہ گئی کہ پیسے گئے کتنے, پہنچے کتنے. دیکھیں افزار صاحب, کوئی تصدیق نہیں ہوئی. میں آپ کی بات کو کہہ رہا ہوں کہ آپ جس طریقے سے بات کر رہے ہیں وہ بات غلط ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں شیر افضل کر, میں دیکھیں آپ اس وقت آپ مجھ سے جو سوال پوچھ رہے ہیں اس سوال کا زاویہ فرق ہے, غلط ہے. سوال کا زاویہ یہ نہیں ہے, جواب درست دے کے زاویہ ٹھیک کر دیں. دیکھیں نا, میں وہی کر رہا ہوں نا. نہ علیمہ خان صاحبہ کنٹرول کرتی ہیں, نہ علیمہ خان صاحبہ پارٹی میں ان کے کو پوزیشن ہے, نہ عمران خان چاہتا ہے اس قسم کی کوئی چیز ہو. ہاں, وہ ایک بہن ہے, وہ اپنے بھائی کے لیے, وہ اپنے بھائی کے وکیلوں نے ان کو کہا ہوگا ہمیں اتنے پیسے ابھی تک ملے, باقی نہیں ملے. انہوں نے کہا ہوگا, کس کو کہا ہوگا؟ شبلی فراز. کیوں؟ شبلی فراز پارٹی میں ایک عہدہ رکھتا ہے, اس کو کہا ہوگا کہ یار اس کو پیسے نہیں ملے, پلیز اس کو پیسے دے دو. اس میں کیا بلائی ہے؟ اگر اس میں شیر افضل مروت صاحب کوئی اس طرح کی بات نکال کے کرنا چاہتے ہیں وہ بہت غلط کر رہے ہیں. تو اس کا علاج ہے کہ آڈٹ ہو جائے.
نہیں آڈٹ سے تو میں نے کبھی نہ نہیں کی, میں تو اس کے حق میں آڈٹ ہو جائیں. ہاں تھینک یو اگین آپ نے تیسری بات آپ نے شیخ افضل مروت کی تیسری بات نہیں, میں نے کوئی وہ یہ کہہ رہا آڈٹ کرنا, آپ کہہ رہے ہیں میں کہتا ہوں آڈٹ ہونے چاہیے, ہر چیز کا ہونا چاہیے. اچھا چوتھی بات پہ آ جائیں, انہوں نے کہا ہے کہ ایک آڈٹ ہونا چاہیے جو پیسے آ رہے ہیں. میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے بات کی اس کو بھی آڈٹ کرو کہ انہوں نے یہ بات اس طرح کیسے کی ہے. I totally agree. I totally think he is wrong. If he is wrong, why don't you take him to the court? نہیں, why should I take? This is nothing to take it to personal court. کہ عزت ان پہ مقدمہ دائر کریں. دیکھیں وہ ایک بات کر رہے ہیں, بڑے سنگین الزامات ہیں اور خان صاحب کی بہن پہ لگائے انہوں نے. کوئی الزام نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ ان کی انٹرپریٹیشن ہی غلط ہے. بھئی آپ اسی پہ لے جائیں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں, میں نے آپ کو سمپل کہہ دیا, اگر میں کنٹرول میں ہوتا, دیکھیں سمپل سی بات ہے, آپ کے اتنے بیرسٹرز ہیں, میری بات سنیں, سمپل عقل ہے. اگر میں کنٹرول میں ہوں کسی چیز کے, میں آپ سے کیوں کہوں یہ پیسے ادھر دے دو, میں خود کیوں نہ دے دوں. ایک بات تو یہاں پہ شیر افضل مروت غلط ہو گیا. نمبر 2, وہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے وہ ہے. انہوں نے کسی پی ٹی آئی کی تنظیم کو کوئی پیسہ دینے کا نہیں کہا. انہوں نے اپنے بھائی کے لائر کے بارے میں کہا ہے. یہ دوسری بات غلط ہو گئی ان کی. میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ وہ غلط کر رہے ہیں یا ان کی انٹرپریٹیشن غلط ہے. دیکھیں لائر جو ہار رہے ہوتے ہیں وہ ان کی انٹرپریٹیشن غلط ہوتی ہے تو وہ ہارتے ہیں نا اپنا کیس. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ الزام اتنے سنگین ہیں, اس کے باوجود آپ اس پہ آپ کی پارٹی کچھ نہیں کرے گی؟ وہ پارٹی کا حصہ نہیں ہے اس وقت نہیں ہے, ایم این اے اس وقت نہیں ہے, پارٹی کا حصہ نہیں ہے. ایم این اے پارٹی کے ٹکٹ پہ آیا تھا, پارٹی نے اس کو عزت دی. وہ ایک اچھا اس نے, میں اس چیز کا اعتراف کرتا ہوں کہ جس وقت پارٹی کو کسی شخص کی ضرورت تھی اس نے مدد کی, اینڈ آئی ایکنالج دیٹ تھنگ, اور میں اس کی قدر کرتا ہوں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جنازے اٹھے ان کے, وہ کہہ رہے ہیں میرے گھر 57 افیئرز ہوئی, میرے مردہ ماں باپ کو گالیاں دلواتی ہیں علیمہ خان سوشل میڈیا کے ذریعے. غلط ہے. دیکھیں یہ پرزمپشن, اس ملک میں پرزمپشن نہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ کنٹرول کرتی ہیں. غلط ہے. پی ٹی آئی ایک بات بتا, کہہ رہے ہیں کہ جو پروپیگنڈا اس ملک میں جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے نفرت اور زہر کا, ہیٹ اکانومی, وہ علیمہ خان چلا رہی ہے پیچھے بیٹھ کے. غلط ہے. یہ کہہ رہے ہیں وہ. میں آپ کو لیٹ می الاؤ, دیکھیں میں اس پارٹی کے ساتھ بڑے عرصے سے ہوں. ٹھیک ہے. پاکستان تحریک انصاف کا جو سوشل میڈیا ہے اس کو سوائے عمران خان کے کوئی اور کنٹرول کر نہیں سکتا. تو پھر کیا سٹرکچر ہے پارٹی کا؟ پھر تو منارکی ہوگی نا. عمران خان ہے, اس میں 2 ملکائیں ہیں, بشرا بی بی ہے, کلیمہ خان ہے. کوئی ملکائیں نہیں ہے, ایک ان کی بیگم ہے اور ان کی بہن ہے. ان کا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے, ان کا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. دیکھیں میں ان دونوں دیکھیں مجھے نہیں پتا, میرے سامنے آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بسرا بی بی نے کسی کا ٹکٹ کہا کہ اس کو دو اس کو نہ دو. میرے سامنے نہیں ہوا. اگر پیچھے کوئی ایسی بات ہوئی جس کا مجھے علم نہیں ہے تو میں اس کے بارے میں کیا نہیں سکتا. ٹھیک ہے, میرے سامنے کبھی ایسے ہوئے. نمبر 1. نمبر 2, علیمہ خان صاحبہ, میں ان کی جگہ ہوں, میرے بھائی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو, ظلم ہو رہا, میں بھی اسی طریقے سے کروں گی. آپ لوگوں کو بجائے یہ کرنے کے آپ لوگ جا کے کہو کہ یہ کورٹ کیا کورٹ ہے, یہ کس قسم کا کورٹ ہے کہ کورٹ آرڈر دیتا ہے کہ ان کو دو, اجازت نہیں دیتی, پھر کہتے ہیں ان کو اب کر گئے. آپ یہ دیکھیں ظلم کیا ہو رہا ہے. ایک آدمی 2 سال سے جیل میں ہے اور وہ لوگ کہتے ہیں اس کی کسٹڈی ہمیں دو تاکہ ہم اس سے پسٹل برآمد کریں. اس سے زیادہ ظلم اس ملک میں ہو سکتا ہے. آپ کو ان چیزوں کے اوپر ایشو اٹھانے چاہیے. آپ لوگ نہیں, یہ ایشو ہے. اس ملک میں ظلم ہو رہا ہے, اس ملک میں انصاف نہیں ہے. آپ اس کو چھوڑ کے آپ کہہ رہے ہو کہ یار فلانا جو کس کو کہہ رہے ہیں. نہیں, ہم یہ اٹھا رہے ہیں, نہیں اٹھا رہے. آپ مجھے بتائیں آپ نے اس میں پروگرام کیا؟ بہت کیا. کب کیا؟ دیکھیں آپ کے ساتھ بھی کیا. آپ آگے ابھی بھی آپ بات کر رہے ہیں. پروگرام دیکھتے ہو آپ کے پروگرام دیکھتے ہو. آپ کے 804 آپ نے لگایا ہوا ہے. نہ یہ دیکھیں, یہ آپ ایک احتجاج کر رہے ہیں, ایز اٹ از جانے دے رہے ہیں. آپ جو بات کر رہے ہیں ایز اٹ از جا رہی ہے, لائیو جا رہی ہے, کوئی سینسر نہیں ہو رہا. اور بتائیں, آپ اچھے ہیں. ایسے بھی ٹی وی چینل والے جو مجھے کہتے ہیں کہ یہ اتار دو, میں نے کہا اگر مجھ سے کہتے اتار دو میں آتے ہی نہیں ہوں. پھر وہ کیا کہتے ہیں میرے پروگرام کے اوپر اس کے اوپر وہ ڈال دیتے ہو. میں نے اور سمانے تو اپنا حساب. I agree with you and I respect you for that. Thank you very much. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ جذباتی ہو رہے ہیں, مجھے اچھا لگ رہا ہے. مجھے جذباتی لوگ اچھے لگتے ہیں, دل سے بولتے ہیں. ایشو صرف یہ ہے کہ ایک ایسی جماعت جس نے دوسروں کو اخلاقی درس دیا, جب اس کے اپنے لوگ اٹھ کے اتنے بڑے بڑے الزامات لگائیں تو انگلیاں اٹھیں گی. اس پہ آپ نے سوچنا ہے تو آپ کی مرضی ہے, میں تو مشورہ دینے والا میرے پاس پروگرام کا وقت نہیں. میں اس پہ اگر کوئی میرے اوپر انگلی اٹھائے گا میں ضرور سوچوں گا اس نے انگلی کیوں اٹھائی ہے. لیکن اگر فرض کرے وہ انگلی اٹھائے گا اور میں اس کی بات کو جیسے میں نے اس کو بریک ڈاؤن کر کے دیکھا ہے تو مجھے پتا چلا اس کے اندر تو یہ بات ہی غلط ہے. آپ نے اس کو ڈسمس کر دیا. لیکن ایک سے ان پرنسپل جہاں بھی پیسے کا میٹر ہو وہاں
وہاں کا آڈٹ ہونا لازم ہے. تھینک یو. یہ بہت اچھی بات کی آپ نے, آخری بات کہ آڈٹ ضرور ہونا چاہیے کہ وکیلوں کو انسٹرکشن کتنے پیسوں کی گئی, وکیلوں تک پہنچے کتنے پیسے, اور جو باہر سے فنڈز آ رہے ہیں وہ کدھر جا رہے ہیں, اس کا آڈٹ کون کرے گا.